السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العائق الثالث الشیطان، تیسری رکاوٹ ہے شیطان۔ پیچھے بتایا تھا کہ عبادت و ریاضت سے کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو عبادت و ریاضت کرنے سے رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ بتائی تھی کہ دوسری رکاوٹ ہے مخلوق، اور پہلی رکاوٹ دنیا بتائی تھی۔ تو یہاں پر 4 رکاوٹیں بتائی گئی تھیں عبادت و ریاضت کے راستے میں جو آڑے آتی ہیں، مانے ہوتی ہیں۔ پہلی رکاوٹ دنیا، اور دوسری رکاوٹ مخلوق، اور تیسری رکاوٹ شیطان، اور چوتھی رکاوٹ کا بیان آگے آئے گا۔ تیسری رکاوٹ ہے شیطان۔ ثم علیک بمحاربۃ الشیطان وقہرہ، پھر آپ پر ضروری ہے شیطان سے جنگ کرنا، وقہرہ، اور اس کو مغلوب کرنا۔ یا اخی، یہ جملہ معترضہ ہے، اے میرے بھائی، پھر آپ پر ضروری ہے شیطان سے جنگ کرنا، وقہرہ، اور اس کو مغلوب کرنا۔ وذالک لخصلتین، اور یہ کام کیوں ضروری ہے؟ لخصلتین، 2 وصف کی وجہ سے، 2 چیزوں کی وجہ سے۔ خصلت کا مزاج، خصلت کے معنی آتے ہیں مزاج اور اخلاق، عادت ہے نا، طور طریقہ، وصف، صفت، اور یہ 2 چیزوں کی وجہ سے۔ احداہما انہ عدو مضل مبین، پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا، مضل مبین، کھلا گمراہ گر دشمن ہے۔ انہ عدو، وہ ایسا دشمن ہے جو کھلم کھلا گمراہ گر ہے۔ ولا مطمع فیہ بمصالحۃ وابقاء علیک، اور اس کے بارے میں مصالحت یعنی صلح کرنے کی امید نہیں۔ ولا مطمع، اور اس کے بارے میں مصالحت، صلح کی امید نہیں کہ وہ آپ سے صلح کرے گا، آپ کو عبادت کرنے دے گا۔ وابقاء علیک، اور آپ کو باقی رکھے گا۔ ابقاء علی کا معنی باقی رکھنا، یعنی عبادت پر آپ کو باقی رکھے گا، یہ بھی امید نہیں۔ بل لا یقنعہ الا ہلاکک اصلا، بلکہ اسے مطمئن نہیں کرے گی مگر آپ کی مکمل ہلاکت، اس کو تسلی نہیں دے گی۔ اقناع، اقناع کا معنی ہوتا ہے تسلی دینا، مطمئن کرنا۔ آپ کو اس کو تسلی نہیں دے گی مگر آپ کی مکمل ہلاکت۔ فلا وجہ اذن للامن من مثل هذا العدو والغفلۃ عنہ، تو کوئی وجہ نہیں، اذن تب کوئی وجہ نہیں، للامن من مثل هذا العدو، اس جیسے دشمن سے مامون رہنے، والغفلۃ عنہ، اور اس سے غافل رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ وتأمل آیتین من کتاب اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ کی کتاب کی 2 آیتوں پر غور کیجئے۔ احداہما قولہ تعالی، ایک آیت فرمان باری تعالی، یہ فرمان باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ علم آہد، پروردگار عالم فرماتا ہے، کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا؟ الیکم، تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا، یا بنی آدم، اے بنی نوع انسان،
اللہ تعبد الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ والثانیۃ قولہ تعالی، اور دوسری آیت کریمہ یہ فرمانے باری تعالی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو، دوستی مت کرو۔ ھذا اقصى التحذیر وغایتہ، یہ انتہائی تحذیر اور غایت تحذیر ہے نا، یہ انتہائی ڈرانا ہے، یہ ڈرانے کی حد ہے۔ والخصلۃ الثانیۃ انہ مجبول علی عداوتک، اور دوسرا وصف، دوسری وجہ یہ ہے شیطان سے جنگ کرنے کی اور اس کو مغلوب کرنے کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ تمہاری دشمنی پر پیدا کیا گیا ہے، اس کی جبلت میں، اس کی شرست میں آپ کی دشمنی رکھی گئی ہے۔ انہ مجبول، جبلا یجبل نصرہ سے مجبول مخلوق کے معنی میں، وہ پیدا کیا گیا ہے آپ کی دشمنی پر۔ ومنتصب ابدا لمحاربتک، اور وہ ہمیشہ آپ سے مخالفت کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ منتصب کھڑا رہتا ہے، انتصبہ کھڑا ہونا، آپ کی دشمنی کے لیے، آپ سے جنگ کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتا ہے۔ فَهُوَ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ يَرْمِيكَ بِسِهَامِهِ، آنا انیون کی جمع، آنا اللیل ساعات اللیل، رات کے اطراف، رات کی ساعتیں، لمحے، اطراف النہار دن کے حصے، تو وہ رات کے لمحات میں اور دن کی ساعات میں، یرمیکا بسہام ہی، آپ پر اپنے تیر پھینکتا ہے، آپ پر تیر اندازی کرتا ہے، آپ پر اپنے تیر پھینکتا ہے۔ وَأَنْتَ غَافِلٌ عَنْهُ، اس حال میں کہ آپ اس سے غافل رہتے ہیں۔ فَكَيْفَ يَكُونُ الْحَالُ، تو کیسا حال ہوگا آپ کا ایسی صورت میں۔ ثُمَّ وَقَعَتْ مَعَكَ نُقْطَةٌ أُخْرَى، پھر آپ کے ساتھ ایک دوسرا نقطہ بھی واقع ہوتا ہے، ایک دوسرا نقطہ بھی آپ کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ وَهِيَ أَنَّكَ، نقطہ ایک باریک کام، باریک معاملہ، ایک جو ظاہراً جو نظر نہ آئے، پھر آپ کے ساتھ ایک دوسرا نقطہ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ وَهِيَ أَنَّكَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَدَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَى بَابِ اللَّهِ بِفِعْلِكَ وَقَوْلِكَ، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں ہیں، وَدَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَى بَابِ اللَّهِ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ کی بارگاہ کی طرف مخلوق کو دعوت دینے میں لگے ہیں۔ بِفِعْلِكَ وَقَوْلِكَ، اپنے فعل اور اپنے قول کے ذریعے، ہے نا۔ وَهَذَا ضِدُّ صَنِيعِ الشَّيْطَانِ وَهِمَّتِهِ، اور یہ شیطان کے کام کے خلاف ہے، وَهِمَّتِهِ، اور اس کے ارادے کے خلاف ہے، وَمُرَادِهِ وَحِرْفَتِهِ، اور اس کے مقصد اور اس کے پیشے کے خلاف ہے۔ فَصِرْتَ كَأَنَّكَ قُمْتَ وَشَدَّدْتَ وَاسْتَاكَ لِتُغَائِظَ الشَّيْطَانَ وَتُقَائِدَهُ وَتُنَاقِضَهُ، تو آپ ہو گئے گویا کہ آپ کھڑے ہیں، وَشَدَّدْتَ وَسَطَكَ، اور آپ نے اپنی کمر باندھ لی ہے، شدہ یشدو باندھنا، اور وسط ہر چیز کا درمیانی حصہ، جمع اوساط، اور انسان کے وسط الانسان اس کی کمر ہے نا، میزر۔ کأنک قمت، گویا کہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں، وشددت وسطاکا، اور آپ کمر بستہ ہو گئے ہیں، لتغائظ الشیطان، تاکہ شیطان کو جلائیں۔ غائزہ یغائز مغائزہ، جلانا، تاکہ شیطان کو جلائیں، وتقائدہ، اور اس کو دھوکہ دیں، وتناقضہ، قاعدہ یقاعد مقاعدہ، دھوکہ دینا، اس کو دھوکہ دیں، وتناقضہ، اور اس سے مخالفت کریں۔
فَهُوَ أَيْضًا يَشُدُّ وَسَطَهُ، تو وہ بھی کمر بستہ ہو جائے گا، کمر کس لے گا. لِيُعَادِيَكَ وَيُقَاتِلَكَ وَيُمَاكِرَكَ، تاکہ وہ آپ سے دشمنی کرے اور آپ سے جنگ کرے اور آپ کو دھوکہ دے. حَتَّى يُفْسِدَ عَلَيْكَ شَانَكَ، تاکہ یہاں تک کہ وہ آپ کی شان، آپ کا کام، یعنی آپ کی شان عبادت، عمل عبادت آپ پر فاسد کر دے، ہے نا. بل حتیٰ یہلکاک رأسن، بلکہ تاکہ آپ کو سرے سے ہلاک کر دے. رأسن سرے سے، بالکل. اہلک یہلک ہلاک، یہلکاک کاف ضمیر مفعول کے لیے. اذ لا یامن من جانبک بعد، اس لیے کہ وہ بعد مبنی ہے، مبنی برزم ہے نا، مضاف الیہ محذوف منوی ہے. اذ لا یامن من جانبک بعد، اس لیے کہ اس کے بعد وہ آپ کی جانب سے مامون نہیں رہے گا، محفوظ نہیں رہے گا. جب آپ عبادت کے لیے تیار ہو جائیں گے، کمر بستہ ہو جائیں گے، تو آپ سے وہ مامون اور مطمئن نہیں رہے گا، بلکہ آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے گا. فَإِنَّهُ الَّذِي يُسِيءُ وَيَقْصِدُ بِالْهَلَاكِ إِلَى مَن لَّا يُغَايِظُهُ وَلَا يُنَاقِضُهُ، اس لیے کہ اساء یسیء کے ساتھ برا کرنا، کسی کے ساتھ برا کرنا. فَإِنَّهُ الَّذِي يُسِيءُ، اس لیے کہ وہ برا سوچتا ہے، برا کرتا ہے. وَيَقْصِدُ بِالْهَلَاكِ، اور ہلاکت کا قصد کرتا ہے. إِلَى مَن لَّا يُغَايِظُهُ، اس شخص کی ہلاکت کا قصد کرتا ہے جو اسے نہیں جلاتا. ولا يناقضه، اور جو اس سے مخالفت نہیں کرتا، اس کو بھی ہلاک کرنے کا قصد کرتا ہے اور اس کے ساتھ برا کرتا ہے. بل يصادقه ويوافقه، بلکہ اس سے دوستی کرتا ہے اور اس سے موافقت کرتا ہے، تو اس کو بھی وہ ہلاک کرنے کا قصد رکھتا ہے. کل کفار و اہل الضلال، جیسے کہ کفار اور گمراہ لوگ. و اہل الرغبت فی بعض الاحوال، اور بعض حالات میں دنیا سے دلچسپی رکھنے والے لوگ. یہ تو اس سے دوستی کرتے ہیں نا، اس کی موافقت کرتے ہیں، پھر بھی ان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہوتا ہے. تو مخالفت کر رہا ہے، تو تیرا کتنا بڑا دشمن اور ہے نا تیرا مخالف بنے گا. فَكَيْفَ قَصْدُهُ لِمَنْ قَامَ لِمُغَایَظَتِهِ، تو اس کا مقصد کیسا ہوگا، کیسا مقصد ہوگا اس کا، اس کے ساتھ جو اس کو جلانے کے لیے کمر بستہ ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. وَتَجَرَّدَ لِمُنَاقَضَتِهِ، اس کا عطف کس پر ہے؟ قامہ پر. تو اس کا ارادہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا جو اس کو جلانے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور جو اس کی مخالفت کے لیے مستعد ہوا ہے. تجردہ للشیء، کسی چیز کی کوشش کرنا اور اس کی مخالفت کی کوشش میں لگا ہے. فَلَهُ إِذًا مَعَ سَائِرِ النَّاسِ عَدَاوَةٌ عَامَّةٌ، تب تو اس کی مع سائر الناس، تمام لوگوں کے ساتھ عداوت عامہ، عام دشمنی ہوگی. وَمَعَكَ أَيُّهَا الْمُجْتَهِدُ فِي الْعِبَادَةِ وَالْعِلْمِ عَدَاوَةٌ خَاصَّةٌ، اور اے عبادت و علم میں کی کوشش کرنے والے، عبادت و علم میں اجتہاد کرنے والے، تیرے ساتھ اس کی خاص دشمنی ہوگی. وَإِنَّ أَمْرَكَ لَهُ لَمُهِمٌّ، اور یقیناً تیرا معاملہ اس کے ساتھ بڑا سخت ہوگا. مہم کا معنی امر شدید، بڑا سخت معاملہ ہوگا. وَمَعَهُ عَلَيْكَ عَوَانٌ، اور اس کے ساتھ علیکا تیرے خلاف مددگار ہیں. اون کی جمع عوان، اون معین کے معنی میں، اور اس کے ساتھ تیرے خلاف بہت سارے دشمن ہیں. اشدھا علیکا نفسو کا و ہوا کا، ہا ضمیر آوان کی طرف راجع ہے. ان دشمنوں میں سب سے سخت علیکا تیرے خلاف، نفسو کا تیرا نفس ہے، و ہوا کا اور تیری خواہش ہے، یہ اس کے مددگار ہیں تیرے خلاف. وَلَهُ أَسْبَابٌ وَمَدَاخِلٌ وَأَبْوَابٌ أَنْتَ عَنْهَا غَافِلٌ،
اور اس کے اسباب، اس کے بہت سے ذرائع ہیں، وہ مداخل اور راستے، مدخل کی جمع دخول کی جگہ راستہ، اور اس کے راستے ہیں، وہ ابوابن اور دروازے ہیں، انت انہا غافل، جن سے تو غافل ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَ يَحْيَى بْنُ مَعَاذٍ الرَّازِيُّ رحمہ اللہ حیث قال، اور تحقیق کے سچ فرمایا ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ نے جب انہوں نے فرمایا الشیطان فارغ، شیطان فرصت میں ہے، خالی ہے تیری دشمنی کرنے کے لیے، تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، وانت مشغول، اور تو مشغول ہے، مصروف ہے عبادت و ریاضت میں، والشیطان یراک، شیطان تجھے دیکھ رہا ہے، وانت لا تراہ، اور تو اسے نہیں دیکھ پاتا ہے، وانت تنساہ، اور تو اسے بھول جاتا ہے، وہو لا ینساک، وہ تجھے نہیں بھولتا، ومن نفسک للشیطان علیک عون، اور تیرے نفس سے، تیرا نفس شیطان کا تیرے خلاف مددگار ہے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے تجھے بڑی مشقات اور مشکلوں کے دور سے گزرنا پڑے گا، تب عبادت و ریاضت صحیح طور پر تیری عبادت ادا ہو پائے گی۔ فَإِذًا لَا بُدَّ مِن مُحَارَبَتِهِ وَقَهْرِهِ، تب ضروری ہے اس سے جنگ کرنا اور اس کو مغلوب کرنا، وَإِلَّا فَلَا تَأْمَنُ الْفَسَادَ وَالْهَلَاكَ، ورنہ تو فساد یعنی بگاڑ سے، ہے نا، اپنی عبادت کے خراب ہونے سے اور اپنی ہلاکت سے محفوظ نہیں رہے گا۔ فَإِن قُلْتَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ أُحَارِبُ الشَّيْطَانَ، اگر آپ کہیں کہ کس چیز سے میں شیطان سے جنگ کروں، وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَقْهَرُهُ وَأَدْفَعُهُ، اور کس چیز سے اس پر غلبہ حاصل کروں اور اس کو دفع کروں اور اس کو بھگاؤں۔ فَعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّنَاعَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَيْن، تو جان لے کہ اس پیشے والوں کے لیے، اس پیشے والوں کے لیے، یہ پیشہ کس کا ہے؟ اہل تصوف کا۔ اہل تصوف کے فی هذه المسألۃ، اس مسئلے میں طریقین، دو طریقے ہیں شیطان سے جنگ کرنے کے۔ کیا ہیں؟ اہل تصوف کے نزدیک دو طریقے ہیں۔ احدھا ما قالہ بعضهم، ان میں سے ایک یہ ہے جو بعض نے فرمایا، بعض اہل تصوف نے فرمایا ہے، ان التدبیر فی دفع الشیطان الاستعاذۃ باللہ سبحانہ لا غیر، شیطان کو دفع کرنے کی تدبیر صرف اللہ سبحانہ سے پناہ مانگنا ہے، الاستعاذ باللہ تعالی لا غیر، صرف اللہ سے پناہ مانگنا، اس کے علاوہ سے نہیں۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَلْبٌ، اس لیے کہ شیطان کتا ہے، ایک ایسا کتا ہے سلطہ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ نے جسے تجھ پر مسلط فرما دیا ہے تیرے آزمائش و ابتلا کے لیے، فَإِنِ اشْتَغَلْتَ بِمُحَارَبَتِهِ وَمُعَالَجَتِهِ، تو اگر تو اسے جنگ کرنے اور اس کی دوا کرنے مشغول ہو گیا، تَعِبْتَ، تو تھک جائے گا، وَذَلِكَ وَقْتُكَ، اور تیرا وقت تجھ پر ضائع ہو جائے گا، جو وقت عبادت میں لگانا چاہیے اس سے جنگ کرنے میں لگا دے گا۔ وَرُبَّمَا يَظْفَرُ بِكَ، اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ تجھ پر قابو پا لے گا، فَيَعْقِرُكَ، تو تجھے کاٹ کھائے گا، وَيَجْرَحُكَ، اور تجھے زخمی کر دے گا۔ فَإِنَّ الرُّجُوعَ إِلَى رَبِّ الْقَلْبِ لِيَصْرِفَهُ عَنْكَ أَوْلَى، تو کتے کے پروردگار کی طرف رجوع کرنا اولا، زیادہ بہتر ہے، لِيَصْرِفَهُ عَنْكَ، تاکہ وہ اس کو تجھ سے دور کر دے، بھگا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی مدد طلب کرے اور اللہ سے پناہ مانگے۔ وَالثَّانِي مَا قَالَ آخَرُونَ، اور دوسرا طریقہ وہ ہے جو بعض دوسرے اہل تصوف نے فرمایا، ان طریقہ المجاہدۃ والقیام علیہ بالدفع والرد والمخالفہ، شیطان کو بھگانے کا، اسے جنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجاہدہ ہے نا، نفس پر خوب قابو پانا، عبادت و ریاضت میں لگے رہنا، والقیام علیہ، اور اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، بالدفع، اس کی مدافعت، اس کو دفع کر کے
ہے نا ورد اس کو بھگا کر اور اس کی مخالفت کر کے اس کے خلاف ہے نا کھڑے ہو جانا. قل تو میں کہتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی عندی ان الطریق العدل الجامع فی امرہ ان نجمع بین الطریقین. والذی عندی، اور وہ طریقہ جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے، ان الطریق العدل، عدل کا معنی یہ مصدر ہے لیکن مبالغے کے طور پر یہ مصدر لایا گیا ہے. ان طریق العادل کے معنی میں عدل مصدر کبھی صفت کے معنی میں ہوتا ہے نا، مبالغی لایا جاتا ہے. عدل کا معنی سیدھا، عدل شیء سیدھا کرنا کسی چیز کو، سب سے سیدھا، سب سے ہے نا سیدھا، سب سے اچھا، سب سے اچھا طریقہ، سب سے سیدھا طریقہ، راست طریقہ، الجامع سب سے جامع طریقہ فی امری شیطان کے معاملے میں یہ ہے النجمہ بین الطریقین کہ ہم دونوں طریقوں کو جمع کریں. جو اہل تصوف نے دو طریقے بتائے ہیں ان دونوں طریقوں کو جمع کریں. فنستعیذ باللہ تعالی اولا من شرہ، تو ہم پہلے اللہ کی پناہ حاصل کریں اس کے شر سے، کما امرنا جیسے کہ ہم کو اس کا حکم ہوا ہے. وَهُوَ الْكَافِي شَرَّهُ، اور اللہ ہی اس کے شر سے حفاظت کرنے والا ہے، لہذا اس کی پناہ مانگے. ثُمَّ إِنْ رَأَيْنَاهُ يَتَغَلَّبُ عَلَيْنَا، پھر اگر اسے دیکھیں کہ ہم پر غالب آ رہا ہے نا. کیسے پتہ چلے گا غالب آ رہا ہے؟ عبادت و ریاضت میں سستی ہو جائے گی ہے نا، نیک کام میں کاہلی ہو جائے گی، نیک کاموں سے غفلت آ جائے گی. اگر دیکھیں کہ ہم پر غالب آ رہا ہے، علمنا تو ہم جان جائیں انہ ابتلاء من اللہ تعالی کہ وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے. اور وہ آزمائش کیوں کر رہا ہے؟ لیرا صدق مجاہدتنا وقوتنا فی امرہ سبحانہ وتعالی، یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے تاکہ وہ ہمارے مجاہدے کا صدق ہے نا، ہمارے مجاہدے کی سچائی اور ہماری طاقت کی اپنے معافی امرہ سبحانہ وتعالی، اپنے معاملے میں اپنے ہماری قوت اور ہمارے مجاہدے کی سچائی دیکھے. وَيَرَا صَبْرَنَا، اور ہمارا صبر دیکھے اس بارے میں، اس لیے ہمیں آزما رہا ہے وہ. کما انہ یسلط علینا الکفار ما قدرتہ علی کفایت امرہم و شرہم، جیسا کہ اس نے مسلط فرمایا ہے ہمارے خلاف، ہم پر کفار کو مسلط فرمایا ہے ما قدرت ہی علی کفایت امر و شرم، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے ما قدرت ہی، اس کی قدرت کے ساتھ ان کے معاملے کی کفایت اور ان کے شر کی کفایت پر اس کی قدرت کے ساتھ، یعنی حالانکہ وہ قادر ہے ان کے معاملے کی کفایت پر اور ان کے شر سے حفاظت پر وہ قادر ہے، پھر بھی ہم پر جو ہے ہمیں تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں غیر مسلم. اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہے نا، تو کیوں نہیں وہ ان کو ہم سے دور کر رہا ہے اور ان کے شر سے ہمیں نجات کیوں نہیں دے رہا ہے؟ یہ آزمائش ہے پروردگار عالم کی جانب سے. لِيَكُونَ لَنَا حَظٌّ مِّنَ الْجِهَادِ وَالصَّبْرِ وَالتَّمْحِيصِ وَالشَّهَادَةِ، جیسا کہ اللہ نے ہم پر غیر مسلموں کو مسلط فرمایا ہے، حالانکہ وہ ان کے معاملے اور ان کے شر سے ہے نا حفاظت پر قادر ہے. کیوں مسلط فرمایا ہے؟ تاکہ ہمارے لیے حظ حصہ ہو جائے من الجہاد، تاکہ ہمیں جہاد کا ایک حصہ مل جائے. جب مسلط کیا ہے تبھی تو جہاد کریں گے، جہاد کا ایک حصہ مل جائے اور صبر کا ایک حصہ مل جائے. تمہیز کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے پاک کرنا، اور گناہوں سے پاکی کا ایک حصہ مل جائے. جب جہاد کریں گے اور دوسروں سے اللہ کے کلمے کی بلندی کی خاطر لڑیں گے تو ہمیں اس کا ثواب حاصل ہوگا نا، گناہوں سے پاکی حاصل ہوگی. وشہادہ، اور شہادت حاصل ہو جائے، شہادت کا ایک حصہ حاصل ہو جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا ایک حصہ حاصل ہو جائے. کما قال تعالی، جیسے کہ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ نے تمہیں کیوں ابتلا اور آزمائش میں ڈالا؟ تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو جان لے، اللہ تو جانتا ہی ہے، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے گواہ بنا لے.
وقال تعالی، اور ارشاد خداوندی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر ابتلاء اور آزمائش کے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، لما کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی ظاہر ہی نہیں کیا ابھی تک۔ لما کب تک نفی کب تک ہوتی ہے؟ متکلم کے تکلم تک، حالانکہ اللہ نے ابھی تک ظاہر نہیں فرمایا الذین جاہدوا منکم، تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، ویعلم الصابرین، اور ابھی تک ویعلم الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو، حالانکہ اللہ نے ابھی تک ظاہر نہیں فرمایا تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو ظاہر نہیں فرمایا۔ فَكَذَلِكَ هَذَا، اسی طرح یہ بھی ہے، شیطان کو ہم پر مسلط کیا اسی طرح۔ ثُمَّ إِنَّ مُحَارَبَتَهُ وَقَهْرَهُ فِيمَا قَالَهُ عُلَمَاؤُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، پھر اس سے جنگ کرنا، وَقَهْرَهُ، اور اس کو مغلوب کرنا، فی ثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں میں ہوتا ہے۔ فیما قالہ علماؤنا، اس کے مطابق جو ہمارے علماء نے کہا، یعنی اقوال علماء کے مطابق اس سے جنگ کرنا اور اس کو مغلوب کرنا تین چیزوں میں ہوگا۔ احدھا، ان میں سے ایک چیز یہ ہے، ان تتعرف و تتعلم مقایدہ وحیلہ، کہ تو جانے اور پہچانے اس کے مکر و فریب کو۔ مقایدہ ہے نا، مقایدہ، مقاید، ٹھیک ہے نا، کیا ہے؟ مقاید، مقایدہ، اس کے مکر و فریب کو، مقیدہ کی جمع مقاید، ٹھیک ہے نا۔ وحیلہ، ہیلا کی جمع ہیل، اور اس کے ہیلوں کو، اس کے فریب کو، مکر و فریب کو تو جانے۔ فلا یتجاسر حینئذ علیک، تو ایسی صورت میں وہ تیرے خلاف جسارت نہیں کرے گا، ہمت نہیں کرے گا۔ کل اس سے اذا علم ان صاحب الدار قد احس به فر، جیسے کہ چور جب جان لیتا ہے کہ گھر کا مالک، ان صاحب الدار گھر کا مالک، قد احس به، اس کو احساس ہو گیا ہے کہ چور گھر میں آیا ہے، فر، بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان کے مکر و فریب کو اگر تو جان لے گا ہے نا، تو وہ تجھ پر جسارت نہیں کرے گا تجھے گمراہ کرنے کی۔ وثانی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے، ان تستخف بدعوتی، اس کی دعوت کو تو معمولی سمجھے، وہ برائی کی طرف بلائے تو اس کی دعوت کو تو کوئی اہمیت ہی نہ دے، ہلکا سمجھے۔ فلا تعلق قلبک بذالک، تو اپنا دل اس سے نہ لگا، ولا تتبعہ، اور نہ اس کے پیچھے پڑ، اس کی کوئی بات کو اہمیت ہی نہ دے، اپنا دل اس میں نہ لگا کہ تجھے وہ بہکا رہا ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، نیک کاموں میں لگا رہے۔ ولا تتبعہ، اور نہ اس کے پیچھے پڑ۔ فإنہ بمنزلۃ الکلب النابع، اس لیے کہ وہ بھونکنے والے کتے کے درجے میں ہے نا، کتا بھونکتا رہ جائے تو ہاتھی کی طرح نکل جا۔ ان اقبلتا علیہ، اگر تو اس کی طرف رخ کرے گا، اس کی طرف توجہ کرے گا، اولعابکا، تو تیرا دل دادہ ہو جائے گا، تیرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اولعاب شے، کسی چیز کا دل دادہ ہونا، فریفتہ ہونا، کسی پیچھے پڑنا۔ لجا یلجو، ضرب یضربو سے اس کا معنی بھی ہے پیچھے پڑنا، پیچھے لگ جانا، تو تیرے پیچھے لگ جائے گا اور تیرے در پہ ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَعْرَضْتَ عَنْهُ، اور اگر اس سے تو اعراض کرے گا، لا تعلق رہے گا، سکتا، تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ وَالثَّالِثُ، تیسری چیز یہ ہے، أَن تُدِيمَ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِلِسَانِكَ وَقَلْبِكَ، کہ تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اپنی زبان، اپنے دل سے۔ فَلَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، إِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَنْبِ الشَّيْطَانِ كَالْأَكِلَةِ فِي جَنْبِ ابْنِ آدَمَ، بے شک اللہ کا ذکر، شیطان کے پہلو میں اللہ کا ذکر کرنا
یہ ایسے ہی ہے جیسے ابن آدم کے پہلو میں خارش ہونا. ابن آدم کے پہلو میں جم کا معنی پہلو. ابن آدم کے پہلو میں کھجلی ہو جائے ہمیشہ اس سے تکلیف رہتی ہے اسے. اسی طرح شیطان کے پہلو میں، شیطان کے بازو میں، شیطان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے تو ہمیشہ اسے تکلیف رہے گی، وہ بھاگتا ہی رہے گا. بس جناب، الاکیلتو کا معنی خارش، کھجلی.